فاروق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا سے چک نمبر 190 ہڑپہ کی معروف روحانی شخصیت تقدس ماں پاسٹر احسن روز کی ان کی رہائش گاہ لاہور میں ملاقات۔ ہڑپہ پولیس کی طرف سے چک نمبر 190 کے قریب 80 مسیحیوں کے خلاف درج جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ خارج کرنے کے لیے سب کو ساتھ مل کر پرامن جاری جدوجہد تیز کرنے اور پولیس کی طرف سے مسیحیوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کا گھریلو سامان توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کرنے اور خواتین کی بے حرمتی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلام۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر احسن روز صاحب کا جو چک نمبر 190 ہڑپہ سے میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کی ساری کلیسیا بلکہ چک نمبر 190 کے مسیحوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی جس کا میں کارکن ہوں وہ بھی کوئی اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور پاسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے چک نمبر 190 تحصیل ہڑپہ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے مسیحوں پر درج جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے کے متعلق پہلے دن سے ہی پاکستان مسیحا ملت پارٹی جس بنیاد پر کھڑی ہے کہ چک نمبر 190 ہڑپہ کے مسیحوں کے خلاف درج جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ سونیا جو اپنے خاوند سے طلاق شدہ ہے اسے اس کے سابقہ خاوند نے اغوا کیا ہے، اسے برآمد کیا جائے۔ ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں بھی گرفتار کیا جائے۔ اور اس سے بڑا جو پاکستان مسیحا ملت پارٹی کا موقف ہے پہلے دن سے جن پولیس اہلکاروں نے وہ کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، وہ سب انسپیکٹر ہے، وہ انسپیکٹر ہے، SHO ہے، وہ ASP ہے، الیڈ کے آفیسران ہیں، جن لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے مسیحوں کے گھروں میں داخل ہو کر خواتین کی تذلیل کی، ان کے جو گھروں میں موجود قیمتی چیزیں تھیں وہ لے گئے، پھر وہاں پر گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ بہت کی، اور یہ بھی جو ہے عام کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریڈ کرنے والا جو ایک آفیسر تھا وہ مسیحی قوم کو چوڑا کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کر رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا باپ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے۔ IG صاحب آپ دیکھیں، بالکل پاکستان مسیحا ملت پارٹی نہیں چاہتی کہ ہم کسی قسم کی پولیس سے یا ریاست سے کوئی ایکسٹرا فیور لیں، لیکن میری جماعت کا یہ موقف ہے جو پہلے دن سے تھا، اب ہے، آنے والے وقت میں بھی رہے گا کہ ان پولیس آفیسروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے مسیحوں کے گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کی۔ اگر پولیس ایسا نہیں کرتی تو پھر یقیناً پاکستان مسیحا ملت پارٹی جلد ایک اجلاس طلب کرنے کو ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا لاہ عمل جو ہے اناؤنس کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ریاست جو ہے اسے قبول کرے گی، بلکہ ریاست کے لیے انتہائی مشکل ہوگا جواب دینا کہ جو پولیس اہلکار کسی مسیحی تو کیا کسی مسلمان کے گھر میں بھی داخل ہو، لوٹ مار کرے، عورتوں کی تذلیل کرے، کیا اس کے خلاف کارروائی
نہیں ہونی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ پولیس نے جو کچھ کیا مسیحیوں کے گھروں میں داخل ہو کر، اس ساری چیز کو کور کرنے کے لیے 80 مسیحیوں کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا. اب اس مقدمے کو کسی صورت میں مسیحا ملت پارٹی قبول نہیں کرے گی. پاسٹر صاحب اور میں اس بات پر کھڑے ہیں کہ مقدمہ خارج ہوگا اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان مسیحا ملت پارٹی چند دنوں میں ہی باضابطہ طور پر اپنا اجلاس طلب کرنے کو ہے اور پھر ہم اس میں فیصلہ کریں گے. اس کے بعد میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ خاص نقطہ ہوگا کہ لاہور سمیت پنجاب کی تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیمیں جو ہیں ان کے کارکنوں کو ہم اگلے اجلاس میں مدعو کریں گے اور پھر دمادم مست کلندر کا اعلان ہوگا. اس وقت تک جاری رہے گا جب تک 80 مسیحیوں کے خلاف درج جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ خارج نہیں ہوتا، سونیا برآمد نہیں ہوتی، دلشاد جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا، ہڑپا پولیس کی حراست میں نہیں آ جاتا. اس وقت تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. اجلاس میں ہم اعلان کریں گے کہ مسیحا ملت پارٹی کس طرح سے اس احتجاج کا جو ہے وہ شروعات کریں گے. آئے ہم آج پاسٹر احسن روز صاحب سے جو اس وقت تشریف لائے ہیں میری غریب خانے پر، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ ایف آئی آر جو 80 لوگوں کے خلاف درج ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں جناب اپنے بڑے ہی سرگرم جو ہمارے لیڈر ہیں جناب اسلم پرویز سہوترا صاحب. ان کی ویڈیوز وغیرہ ہم لگاتار ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں اور ان کی جو محبت ہے، پیار ہے اور جو ایک سچے اور وفادار مسیحی کا اپنے قوم کے لیے درد ہے وہ ان کی تمام ویڈیوز میں نظر آتا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری کمیونٹی کے لیے، اپنے مسیحیوں کے لیے اس آواز کو بلند کیا ہے. تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ساری وضاحت پیش کی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے گاؤں کا اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے آگے بڑھ کر لوگوں کی تذلیل بھی کی ہے، گھروں کو توڑا بھی ہے، نقصان بھی پہنچایا ہے اور ایسی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم یہاں پر اب بیان بھی نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آتی ہے یا زبان زیب نہیں دیتی. تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعہ ہے وہ کمیونٹی کی یا سوشل میڈیا پر مسیحی لیڈران کی جو سیاسی اور مذہبی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے بلند کرنے سے جو دہشت گردی کی دفعہ ہے وہ توڑ دی گئی ہے. لیکن ابھی تک بھی کچھ دفعات اس کے اندر ایسی ہیں جو ناقابل ضمانت ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے گاؤں میں بڑی 2 ریلیاں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو خارج کیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں پولیس جو ہے وہ ہمیں لفظی طور پر ہمیں سیٹسفائیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ایف آئی آر کا باقی حصہ ہے وہ یوں کا توں ہے. بارہا آواز بلند کرنے کے باوجود، بارہا احتجاج کرنے کے باوجود جو ایف آئی آر ہے وہ اسی طرح سے ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ اس پروسیس میں سے آپ کو گزرنا ہے. اور اس ابھی بھی پریشانی میں، ابھی بھی اس الجھن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بے چینی کی لہر ہے اور لوگ اپنے کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر تنگی آ گئی ہے، مسائل ہیں. لیکن ابھی تک بھی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کو خراج رپورٹ اس کی ہمیں نہیں موصول ہوئی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ان تک گئے بھی ہیں. ہم خود بھی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے کہ ہم اس کو خارج کرتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ
जितनी बड़ी एजिटेशन वहाँ हुई है इस FIR के ख़िलाफ़ कि लोगों को इकट्ठा करना, जैसे आपने कहा कि 2 बड़ी रैलियाँ हुई हैं, रैलियों को मैंने लाइव देखा है, सुना है, एक एक लफ्ज़, चूँकि मैं एक कारकुन हूँ और मुझे गहरी जो है अफसरदगी है उस सारे इशू पे कि बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने देखा है कि जब आप रैली लेके जाते हैं, उसे कोई भी लीड करे एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी एक बंदे को उसका दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सालिक साहब वहाँ पर उसे लीड कर रहे थे तो उसके साथ चक नंबर 190 के दीगर मसीही लीडर जो मजे हुए हैं, छोटी छोटी बेटियां, बच्चे, हमारी औरतें नंगे पांव चल रही हैं, तो वो सब साथ थे। जब मुज़ाकरात हुए हैं, SP साहब आए हैं, चौकी जो है वो हड़प्पा चौकी जो है उसके सामने जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैं उसे देख रहा था कि वो SP साहब पूछ रहे थे कि क्या आपका मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं, मुतालबात क्या हैं। तो मुतालबात तो हमारा तो पहले दिन से ही मुतालबा है कि जो झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया उसे खारिज किया जाए। वहाँ पर ना किसी लीड करने वाले शख्स ने और ना किसी आम शहरी ने वहाँ पर खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि जी आप ये झूठा और बेबुनियाद मुकदमा खारिज करें। क्या आप ये सोचते हैं कि चक नंबर 190 की जो लीडरशिप है वो वहाँ पर जो हमारे प्यारे भाई सालिक साहब वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2 रैलियाँ निकाली, क्या उसे गाइड नहीं कर रहे या इनका कोई और विजन है और कोई इरादा है? जी सालिक साहब हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और उनकी क़यादत में ही 2 रैलियाँ निकाली गई, लेकिन अभी जो रैली थी ये बहुत बड़ी थी। जब पहली रैली निकाली गई तो उस वक्त इंतज़ामिया ने पूछा कि आपका मौक़िफ़ क्या है। उस वक्त जी सालिक साहब ने फरमाया कि भारत के ख़िलाफ़ जो आबी जारियत है उसके ख़िलाफ़ हम रैली निकाल रहे हैं। अभी जब चौकी में उन्होंने पूछा कि जनाब आपके क्या, आपकी जो है वो डिमांड क्या है या आपके क्या है, मतलब वो आप क्या चाहते हैं, रैली का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि जो चौकी इंचार्ज था जिसने ये कहा है कि चूड़ा कहा है और ये कहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, उसको सस्पेंड किया जाए या उसको सज़ा दी जाए। ठीक है जी। उस पर जो FIR के अखराज पर जो एहतजाज होना चाहिए था, वहाँ पर जो डिले होना चाहिए था, जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। SP साहब जब आए हैं उन्होंने भी अखराज रिपोर्ट की कोई बात नहीं हुई, वहाँ पर उन्होंने बस ये कहा है कि आप हमारे पास आए, हम आपके साथ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और सालिक साहब ने तईद किया, उन्होंने कहा है जी मैं मुतमिन हूँ, तो 24 दिन आपको और देते हैं, और जो जिसने चूड़ा कहा है उसको आप, बस बात इस तरफ को चली गई है और वो FIR का अखराज और FIR के मुतल्लिक़ जो कोई पेश रफ्त है वो नहीं हो सकता। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का जो पहले दिन ही से मौक़िफ़ है कि पहले वहाँ पर सहूलतकार पुलिस के मौजूद हैं आपके गांव में, तो अब कोई चीफ सहूलतकार जो हैं वो भी वहाँ नमूदार जो हैं वो हो चुके हैं, जो सहूलतकारी यानी महफूज रास्ता दिया जा रहा है पुलिस को कि पुलिस जो है उस कानूनी अमल से जो उसने मसीहों के घरों में दाखिल होकर ख़वातीन की तजलील की, लोगों को चूड़ा कहा, हमारे यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो हमारे मज़हब को अच्छा नहीं बोल रहे थे, मतलब उसकी बड़े बुरे तरीके से उसका नाम पुकार रहे थे। ये सारी चीज़ें करने वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस एहलकार हैं, सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, इसका मतलब है कि हमें तो चाहिए कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुताबिक करते हैं। अच्छा, उसमें इस तरह से है सर कि ये जो हमारे सहूलतकार हैं, ये एक बहुत बड़ी आपने जो है ना वो बात याद दिलाई, जिसमें सबसे बड़ी सदाकत इस बात में है कि अभी कुछ ऐसे अनासर जो है वो हम में से ही काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि FIR का अखराज ना हो, ये डिले रहे, जितनी डिले रहे इनके मकासद पूरे हों
لوگوں سے بھی مطلب پیسہ ہڑپ کیا جائے، لوگوں کے گھروں سے جانور اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ جتنا مال آتا ہے وہ لیا جائے، اور اگر یہ خارج ہو گئی تو پھر سب کی جو ہے نا وہ جو ان کے پلانز ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بینیفٹس حاصل کیا جائے، لوگوں کو لوٹا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کی دکانداری بند ہو جائے۔ اچھا، کوئی مجھے بڑا شبہ ہے، بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں